اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، میرے آج کے 3 موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے الیکشن 2024، دوسرا موضوع ہے ملک کی صورتحال، اور تیسرا موضوع ہے ملک کی معیشت۔ اس پہ بات ہوگی، اور انشاءاللہ وہ بات ہوگی کہ جو دوسرے چینل آپ کو 2-3 دن بعد دکھائیں گے انشاءاللہ۔ جیسے میں الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور یہ بھی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز بھی دیا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی۔ اس وقت میں اخبار میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا، اور اس وقت پرنٹ میڈیا کا دور تھا، لوگ بڑی شوق سے پڑھتے تھے۔ اب تو لوگوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اور اب ہر چیز میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا ہے نا، الیکٹرانک میڈیا، کہ ہر چیز منٹوں کے حساب سے تبدیل ہو رہی ہے، اور پوری دنیا کو گوگل نے بالکل ایک فیملی کی طرح ایک گھر میں ایک کمرے میں سمجھ لے بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ بھی ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں۔ 1 جنوری کو میرے 75 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 76واں سال سٹارٹ ہو گیا ہوا ہے۔ اور الحمدللہ یہ اعزاز بھی مجھے حاصل ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی ہوں، اور یہ میں دوسرے چینلوں پہ کیوں نہیں کامیاب ہو سکا ہوں۔ وہ مجھے بلاتے تھے، اس کے بعد مجھے جو پرچہ پکڑا دیتے تھے نا کہ یہ حاجی صاحب یہ آپ نے بولنا ہے، اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اپنی طرف سے نہیں شامل کرنا ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کوئی لفظ بولنا ہے۔ میں جب پڑھتا تھا اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا، تو میں انکار کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد وہ سمجھ گئے چینلوں والے کہ بھائی یہ بندہ نہیں ہمارے کام کا ہے، تو اصل حقیقت بتاؤں کہ اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بلانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، وہ اوپر جو ذات پاک بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ تو مددگار ہے۔ الحمدللہ اللہ نے مجھے اپنا چینل دے دیا ہے، اس کے اوپر اب میں کھل کے بول سکتا ہوں، اور لیکن میں 75 سال کا بابا ہوں، ٹانگیں قبر میں ہیں، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ یوتھیوں کو بھی میں کہتا رہتا ہوں، اللہ کے بندو، ایک چینل تو آج ایک وہ اس نے یوٹیوبر نے تو آج باقاعدہ اس پہ لکھا ہوا تھا کہ خان صاحب رہا ہو کے زمان پارک پہنچ گئے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ کس ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، اور ان یوتھیوں کو ٹھگ ٹھگ کے نہ تو صابر شاکر یا یہ اورگیا جان مقبول جیسے یہ 2 نمبر صحافی جو ہے نا، یا عمران نذیر جیسے 2 نمبر صحافی جن کو صحافت کا الف بے کا بھی پتہ نہیں ہے، وہ کھرب پتی بن گئے۔ لیکن الحمدللہ میں کل بھی سکون سے سوتا تھا، آج بھی سکون سے سوتا ہوں رات کو بغیر نیند کی گولی کھائے، اور الحمدللہ 75 سال کی عمر میں بھی اللہ نے میرے جسم میں کوئی بیماری نہیں رکھی ہے۔ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ نے اس مرتبہ میں شدید بیمار ہوا، 2 مہینے پورے بیڈ پہ رہا ہوں، لیکن پھر دیکھ لیں آپ کے سامنے ہوں، اللہ نے پھر شفا دے دیا۔ کیونکہ میں نے اپنے کوشش کرتا ہوں، اپنے انجانے میں کچھ ہو جائے تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ اپنے رب کو ناراض نہ کروں، اس کو راضی رکھوں۔ باقی پوری دنیا ناراض ہوتی ہے نا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرا رب نہ ناراض ہو تو دنیا کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں کسی سے پیار کرتا ہوں نا رب کے بعد، تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اس کے بعد اولیاء کرام، صحابہ کرام، اس کے بعد پھر اولیاء کرام، اور اس کے بعد پھر پاکستان ہے تو ہم بھی ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ اور اس کے بعد پاک فوج، جو کہ یہ جو جج کرپٹ ترین جج، یہ 5 کا ٹولہ تھا۔
एक रिटायर्ड हो गया, 2 इस्तीफा दे के दफा हो गए, 3 हो गए, अभी 3 इस्तीफे मजीद आएंगे। मैंने कल भी बताया था ना, 3 इस्तीफे मजीद आएंगे। कल मैंने आप लोगों से एक वादा किया था कि मैं आप लोगों को सबूत बताऊंगा उन जजों का कि किस तरीके से उन्होंने 2-2 करोड़ रुपया लिया है। बाकायदा पीटीआई का जो चेयरमैन है ना, वकील, इसकी और उसके दूसरे साथी वकीलों की गुफ्तगू रिकॉर्ड हुई हुई है। तो वो मैंने आज सुनानी थी, लेकिन उसमें फिर कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, ये कॉपीराइट एक्ट का मसला आ जाता है। तो उसके बाद अगर किसी को चाहिए हो ना, तो वो मुझे रब्ता करे उस पे आके, व्यूज़ में, या उस पे मेरे साथ रब्ता करे ना, तो मैं उसको सेंड कर दूंगा, भिजवा दूंगा। मैं, मेरे पास पड़ी हुई है। मैं सरेआम इसलिए नहीं चला सका कि कॉपीराइट एक्ट में चैनल मेरा कैंसिल हो सकता है। तो उसके बाद देखें, यूट्यूब को भी मैं कहता रहता हूँ कि भाई, ये आप लोगों को उसके नाम पे वकील भी लूट रहे हैं, खा रहे हैं, वकील भी खरबपति बन गया है। अच्छा, इस मरतबा इनका प्लान क्या है? 3 चीजों पे इन्होंने, कारकर्दगी तो कोई है नहीं, 0/0, ये इनकी कारकर्दगी है। केपीके में 10 साल कारकर्दगी, 0/0। पंजाब में 5 साल हुकूमत की, 4.25 साल कारकर्दगी, 0/0। वफाक में 4.25 साल हुकूमत की कारकर्दगी, 0/0। गिलगित बल्तिस्तान में 5 साल हुकूमत की कारकर्दगी, 0/0। कश्मीर में 3 साल हुकूमत की कारकर्दगी, 0/0। हर जगह, किसी जगह पे भी ये कामयाब नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? कि ये आई मुल्क को लूटने के लिए है। ये आलमी ताकतें इनको लेके आई हुई हैं, ये खुद नहीं आए हैं। ये अगर मेरे से सबूत चाहिए ना, तो हकीम सईद की किताब जापान की कहानी, उसका सफ़ा नंबर 13, 14, 15 पढ़ लें कि इस जमात के बारे में और इमरान खान के बारे में उसने 40 साल पहले, जब ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हकीम सईद ने क्या कहा था। तो उसके बाद फिर अच्छा, उसके बाद 25 साल पहले डॉक्टर इसरार ने भी कह दिया था कि ये यहूदियों का एजेंट है और यहूदियों ने इसको लाया है, और यहूदियों ने इसके में सुरखाब के पर नहीं लगे हुए थे। यहूदी कभी अपनी बेटी नहीं देते हैं। अगर उन्होंने इसको जमाइमा दी थी ना, तो उनका कोई पीछे मकसद था, और उन्होंने वापस भी ले ली थी। आर्जी तौर पे कुछ उसके लिए दी थी कि वो कुछ राज निकलवाने थे उन्होंने, और अब उसके बच्चों को वो करके ना, तो वो ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो अब खान साहब कह रहे हैं, अच्छा हाँ, इलेक्शन, इलेक्शन में इस मरतबा पीटीआई 3 पॉइंट हैं उसके पास, इन पे इलेक्शन लड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट है उनके पास नकदा कोका, और दूसरा पॉइंट है उनका प्रोग्राम तो बढ़ गया, और तीसरा प्रोग्राम है उनका कि अगर इलेक्शन वाले दिन 4 बजे तक सूरत वो देखेंगे, और उसके बाद ठीक ठाक उन्होंने फसाद करवाना है। ये लिख लें मेरी बात, बिल्कुल 100% गारंटी के साथ, मैं आपको मुकम्मल प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ बता रहा हूँ कि इन्होंने पूरा प्लान बनाया हुआ है कि अगर जीत गए तो ठीक है, हार गए तो उसी दिन से ही इनके साथ पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाएगी। वो भी तो गैर मुल्की एजेंटों के ये वो कलाकार है ना। सिंध में 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं, वहां पे उनकी कारकर्दगी भी 0/0 है। कराची के हालात देखें, कराची की सड़कें देखें। मैं भी पिछले हफ्ते होके आया हूँ, यकीन जानिए बहुत बुरा हाल है कराची का। यहाँ पे मेरी सेहत बेहतर नहीं हो रही थी, तो वहाँ का मौसम गर्म था कराची का ना, तो इसलिए मैं कराची 15-20 दिन रह के आया हूँ। कराची में घूमा हूँ, फिरा हूँ, लेकिन कराची के हालात देख के ना, हाँ, जरदारी का प्लाजा वहाँ पे देखा है ना, क्या बात है। उस प्लाजे के अंदर चले जाओ तो ऐसे पता चलता है कि जैसे बंदा यूरोप के अंदर फिर रहा हो। वो उसके प्लाजों ने तरक्की की है, इसके अलावा किसी चीज़ में तरक्की नहीं हुई है। सड़कें वही टूटी हुई हैं, रश ट्रैफिक का उसी तरह, फ्लाई ओवर कोई है नहीं। जो चंद एक बने हुए हैं, वो भी उसके बने हुए हैं, वो MQM का जो वो था, उसने बनवाए थे। तो अभी देखें,
ہر پارٹی الیکشن میں جا رہی ہے، ہر پارٹی کا منشور ہے، ہر پارٹی کا وہ ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی کوئی منشور نہیں ہے، وہ بس اس بات پہ الیکشن لڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ پتہ نہیں کون سی فیلڈ وہ نہیں مل رہی ہے، ہمیں صاف میدان نہیں مل رہا ہے، ہمیں ہماری سپورٹ نہیں کی جا رہی ہے۔ جو مطلب پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرے، جو ان کو دھاندلی کے ذریعے آگے لے کے آئے، اس وقت بالکل فوج نیوٹرل ہوتی ہے۔ اگر مطلب وہ ان کی سپورٹ سے انکار کر دینا، یہ پھر ان کو گندا کرنے کے لیے دونوں پارٹیاں الزام لگانا شروع کر دیتی ہیں، جی ہمیں سیف فیلڈ نہیں مل رہی ہے۔ بھائی اور اس سے زیادہ کیا ملے کہ اس کو وہ 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھی، وہ جو ان کی وہ میڈم ہے، کیا نام ہے، ابھی میرا نام بھی اس کا میرے ذہن سے نکل گیا ہے، وہ پشاور ہائی کورٹ جا پہنچی، وہاں پہ رات 11 بجے تک بیٹھی رہی۔ اسلام آباد سے جج صاحب باغم باغ، چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے باغم باغ پہنچے، وہاں اس کو ضمانت بھی دی، اور اس کے بعد اپنی گاڑی میں اپنے گھر لے کے گئے، رات کو اپنے گھر میں رکھا اور اگلے دن اس کو محفوظ مقام پہ پہنچا دیا۔ اب اس سے زیادہ اور کیا سہولت چاہیے آپ لوگوں کو، یہ بتائیں۔ دہشت گردی میں ملوث ہو آپ لوگ، دہشت گردی کے پرچم۔ اچھا میں تو کہتا ہوں ان ججوں کو الٹا لٹکائیں، چاہے جو بھی جج، چاہے چیف جسٹس ہو، کوئی بھی ہو، پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو، جو دہشت گردی میں ملوث ہے، 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہے نا، آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر، اس میں کم از کم سزائے موت ہے۔ اور یہ پاکستان کا قانون نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں یہ قانون ہے کہ جو فوج کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے نا، اس پہ آرٹیکل 6 ہی لگتا ہے، اس کو سزائے موت ہی ہوتی ہے۔ تو ان کو اس میں بھی ضمانتیں یہ جج دے رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان ججوں کو نا یا تو الٹا لٹکا کے ان کو اچھی لترول کی جائے، یا پھر ان کو ایک رات کے لیے فوج کو ہٹا کے نا ان کو کارگل میں، ادھر سیاچین میں، برف پوش سیاچین میں ایک رات گزارنے کے لیے وہاں پہ ننگا کر کے چھوڑ دیا جائے۔ صبح تک زندہ بچ گئے تو ٹھیک ہے، نہیں بچے تو وہاں پہ تھوڑی سی برف ہٹا کے نا وہیں پہ دفنا دیں ان کو۔ ان منوسوں نے کچھ تو دفع ہو گئے ہیں، کچھ منوس ابھی بھی بکاؤ جج وہاں پہ موجود ہے، جنہوں نے 2-2 کروڑ روپیہ لے کے، میرے پاس پروف موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، کسی کو چاہیے نا تو سوری آڈیو موجود ہے، ان کی فون کالیں ریکارڈ ہوئی موجود ہے، کسی کو چاہیے تو وہ میرے سے لے سکتا ہے، کمنٹس میں آ جائے، کمنٹس کرے، میں اس کو سینڈ کر دوں گا۔ تو یہ بکاؤ جج ہے جنہوں نے ایمان بیچا، انصاف بیچا، اپنی کرسی بیچی، اور سپریم کورٹ کو بدنام کیا، ہائی کورٹ کو بدنام کیا، اور آج کل غلیظ گندا پروپیگنڈا پی ٹی آئی والے قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایماندار جج ہے۔ اس اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ اسے بندیال جیسے مردود، یا ثاقب نثار جیسے مردود، یا جسٹس گلزار جیسے مردود جج جو تھے، جنہوں نے ملک کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، جنہوں نے فوج اور عوام میں تفریق پیدا کیا ہے۔ یہ ایک باقاعدہ عالمی سازش تھی، اس میں امریکہ، اسرائیل اور انڈیا شامل تھے۔ یہ عالمی سازش تھی کہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑایا جائے۔ یہ تو شکر الحمدللہ کہ فوج نے جواب نہیں دیا، ورنہ ان کو لاشیں مل جاتی تو پھر انہوں نے وہ ہنگامہ کرنا تھا نا کہ ملک کا بچنا بھی مشکل ہو جاتا۔ اور ابھی بھی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب تھا، لیکن شہباز شریف نے اپنی عقل مندی سے، اپنے بھائی کے مشوروں سے اس کو کافی حد تک کنٹرول کر لیا ہے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک بات اور، یہ یوتھ یہ کہہ رہے ہیں اور یوتھنیاں کہہ رہی ہیں کہ بھائی یہ مہنگائی تو 1.5 سال میں ہوئی ہے، اس سے پہلے کیا ریٹ تھا؟ اس سے پہلے کہ کون سی دودھ کی نہریں بہہ رہی تھی؟ 1.5 سال میں یہ فراڈیوں کو یہ نہیں پتا کہ مہنگائی کنٹرول کرتے ہیں صوبے، وفاق نہیں کرتا ہے۔ وفاق صرف آرمی کو کنٹرول کرتا ہے، کرنسی کو کنٹرول کرتا ہے، سٹاک ایکسچینج کو کرتا ہے، یا پھر یہ کیا نام ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، یہ ٹیکس کو، ٹیکس جو بلکہ اب تو ٹیکس بھی صوبے لے رہے ہیں، وہ بھی اب صوبوں کے پاس نظام چلا گیا ہوا ہے۔ مہنگائی کنٹرول کرنا صوبوں کا کام ہوتا ہے۔ وفاق میں اگر 1.5 سال شہباز شریف نے حکومت کی ہے تو اس نے وفاق میں مہنگائی وفاق نہیں کرتا ہے، یہ صوبے کرتے ہیں، صوبوں نے کنٹرول کرنا ہوتا ہے مہنگائی کو۔ ہاں
پیٹرول اس لیے بڑھانا پڑا، گیس کے ریٹ بڑھانے پڑے کہ خان صاحب نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا۔ کوئی نیا معاہدہ شہباز شریف نے نہیں کیا، وہی معاہدہ چلا آ رہا ہے۔ گوگل پہ ابھی جا کے سرچ کر لیں، جو عمران خان نے کیا تھا اسی معاہدے کو لے کے چل رہے ہیں وہ۔ اور اس کے بعد پھر یہ جو کہہ رہے ہیں نا 5 سال حکومت، پونے 5 سال حکومت کی ہے پنجاب میں PTI نے، KPK میں پونے 10 سال حکومت کی ہے، گلگت بلتستان میں 5 سال حکومت کی ہے، کشمیر میں 3 سال حکومت کی ہے۔ کوئی 1 روپے کا کام کیا ہو، کوئی نیا منصوبہ لگایا ہو، کوئی بجلی بڑھائی ہو، بجلی بنائی ہو، یا پھر کوئی اسپتال بنا ہو، کوئی یونیورسٹی بنی ہو، تو آپ کامنٹس میں مجھے بتائیں کہ یہ یونیورسٹی بنی ہے۔ لیکن اس سے پہلے، یہ فراڈ کرنے سے پہلے میرے سے فراڈ نہیں چلے گا، کیونکہ میں سب سے سینئر صحافی بھی ہوں اور میرے ذرائع بھی سب سے سینئر ہی ہیں۔ میں 1 منٹ میں گوگل سرچ کر کے چیک کر سکتا ہوں کہ وہ کون سے دور میں وہ یونیورسٹی بنی ہے، یا کون سے دور میں وہ ہیلتھ کارڈ بنے تھے۔ ہیلتھ کارڈ 2012 میں نواز شریف نے ہیلتھ کارڈ جاری کیے تھے۔ یہ کریڈٹ بھی یوتھیا لینے کی کوشش مت کریں، کوئی اپنا کارنامہ ہے تو بتائیں، میں اس کو اپریشیٹ بھی کروں گا، اپنے چینل پہ نشر بھی کروں گا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا، جو آج کل 2 مہم چل رہی ہیں، ایک چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف چل رہی ہے اور دوسری آرمی چیف کے خلاف چل رہی ہے۔ میں نے تو ایک بندے نے کل، ایک یوتھ کے نے گالی دی تھی آرمی چیف کو، میں نے اس کو وہ اشر کیا نا کہ یقین جانیے وہ اگر انسان ہوا تو دوبارہ اس طرح کی غلطی نہیں کرے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ کو باقاعدہ مستند حدیث بتاتا ہوں، مسلم میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، چیک کر لیں ابھی جا کے۔ اگر نہ ہو تو میں جواب دار ہوں، پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ میری امت کو، میری امتیوں میں سے جس نے بھی میری اولاد کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی وہ نہ تو وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی میرے سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ تو جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیں کہ میرے سے اور میرے اسلام دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس کی دنیا اور آخرت گئی نا۔ ان کو عقل نہیں ہے۔ دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے چلانی تھی نسل بیٹی سے، حضرت فاطمہ سے۔ ان کا بیٹے تو وفات پا گئے تھے، بیٹی فاطمہ ہی سے انہوں نے نسل اللہ نے چلانی تھی۔ علی کے 12 بیٹے ہیں، لیکن 12 کے 12 سید نہیں ہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں، حضرت سلطان باہو کی کتاب چیک کر لیں، انہوں نے جو کتاب لکھی ہوئی ہے، بہت بڑے عالم ہیں اور بہت بڑے چوٹی کے ولی اللہ ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ انہوں نے، حضرت سلطان باہو ملتان والے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی زندگی کی کتاب میں کہ میرا تعلق علی سے ہے، میں اولاد علی کی ہوں لیکن سید نہیں ہوں، عوان ہوں۔ سید کیوں نہیں ہوں؟ کہ میں فاطمہ کے بطن سے پیدا نہیں ہوا، فاطمہ کے جسم سے پیدا نہیں ہوا۔ جو فاطمہ کے پیٹ سے پیدا ہوگا وہ سید ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سید نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ دیکھیں، علی کا جو لوگ احترام نہیں کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اسی طرح 4 یار ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عثمان اور حضرت علی، اور کیا نام ہے، 2 نام میرے ذہن سے نکل گئے ہیں، تو یہ 5 بنتے ہیں ٹوٹل۔ تو ان سب کا احترام کرنا ضروری ہے، نہیں کرو گے تو اسلام سے خارج۔ جو علی کے خلاف بات کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو دیگر صحابہ کرام کے خلاف بغض رکھتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
فرقوں میں مت تقسیم ہو، یہی عالمی طاقتیں چاہتی ہیں کہ ہم فرقوں میں بٹ جائیں، مت فرقوں میں بٹو۔ تو تھوڑا سا میں اصل کی طرف سے ہٹ گیا تھا، کیونکہ یہ بھی ساتھ ساتھ بتانا ضروری ہوتا ہے نا جی، کہ دین بھی تھوڑا تھوڑا وہ کیا جائے۔ جتنی معلومات میرے پاس ہے، میں کوئی عالم یا مفتی تو ہوں نہیں، نہ کوئی مولوی ہوں، عام سا آپ لوگوں کی طرح کا بندہ ہوں۔ بس عمر کے حساب سے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے بتا دیتا رہتا ہوں، لیکن بالکل مستند حدیثوں کے حوالے سے، اپنے پاس سے نہیں۔ تو باقی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیا ہو، اللہ نے قرآن میں بھی فرما دیا ہوا ہے، حدیثوں میں بھی موجود ہے، تمام حدیثوں میں موجود ہے، چاہے وہ ضعیف ہے یا فریش ہے، سب میں موجود ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ اگر اب کوئی اپنے آپ کو، جیسے یہ قادیانی کہتے ہیں نا، اس کو وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو، نعوذ باللہ، کہ کوئی نبی نہیں ہے، سب فراڈ ہے، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، اس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی، ہاں ولیوں کا سلسلہ چلتا رہے گا، ولایت آتی رہے گی، ولی آتے رہیں گے، جو قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن نبی یا پیغمبر کوئی نہیں آئے گا۔ قیامت کے قریب دوبارہ آئیں گے، وہ بھی پہلے ایک مرتبہ آ چکے ہیں، دوبارہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہم آنا چاہتے ہیں، اور وہ دوبارہ آئیں گے تو نبی پاک کی امت سے آئیں گے، حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ آئیں گے دوبارہ، اور یہ ایک مرتبہ پہلے، یہ 1,24,000 پیغمبروں میں شامل ہیں۔ یہ بھی کوئی اگر کہتا ہے نا کہ بھائی اگر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے تو یہ دو نبی کیسے آئیں گے، وہ نئے نہیں آئیں گے، وہ پہلے دنیا میں آ چکے ہوئے ہیں، وہ دوبارہ انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کے پاس کون سی مشکل ہے، وہ کوئی بھی کام کرنا ہو تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے کسی بھی کام میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے، تو لہٰذا وہ پہلے آ چکے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، ہم تیرے پیارے حبیب کی امت میں سے دوبارہ دنیا میں آنا چاہتے ہیں، تو اللہ نے کہا تھا ٹھیک ہے، وہ بھی قیامت کے نزدیک آئیں گے، دجال کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے، اور اس کے بعد پھر اب یہ بھی مجھے صحیح معلومات نہیں ہے کہ پہلے دجال کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے یا مہدی علیہ السلام کریں گے، کیونکہ میں نے پہلے بتایا نا، میں کوئی عالم فاضل تو ہوں نہیں، آپ جیسا عام بندہ ہوں، تو سوری تھوڑا سا میں ہٹ گیا ہوں اصل سے۔ تو اب آپ واپس سیاست کی طرف آ جائیں، تو تھوڑا تھوڑا دین کے بارے میں بھی بتانا چاہیے، معلومات ملتی ہے نئی نسل کو، خاص طور پہ جن کو انٹرنیٹ کے علاوہ کچھ، اللہ کے بندو انٹرنیٹ پہ ہی سب کچھ موجود ہے، کوئی حدیثیں ایک دو سن لیا کرو، کوئی نماز کا طریقہ سن لیا کرو، نماز ترجمے کے ساتھ سن لیا کرو، ترجمے کے ساتھ پڑھو، زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ یکسوئی آئے گی اس نماز میں، زیادہ اللہ کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور اس کے بعد دیکھیں، اپنی فوج کا ساتھ دیں، آپ نے آرمی چیف کا ساتھ دیں۔ میں آپ لوگوں کو گارنٹی کے ساتھ بتاتا ہوں کہ میں بچپن سے جانتا ہوں سید عاصم منیر صاحب کو، یہ سچے اور کھرے سید بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، حضرت علی کی اولاد ہے، جیسے علی شیر ہے نا، یہ علی کا شیر ہے، یہ نہ جھکے گا نہ بکے گا، اور نہ کسی کے باپ میں ہمت ہے کہ امریکہ، اسرائیل، روس اگر آپ نے خزانوں کے منہ بھی کھول دیں نا، تو نہ یہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے، یہ اللہ کا شیر ہے علی، اور یہ علی کا شیر ہے۔ تو اس کے خلاف گالی گلوچ جو لوگ کرتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو اسلام سے فارغ سمجھے، کیونکہ یہ حضور کی اولاد ہے، جس نے حضور کی اولاد کو گالی دی اس نے حضور کو گالی دی، اور جس نے حضور کو گالی دی اس کا اسلام سے کیا تعلق، اس کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ اور باقی پی ٹی آئی کے لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کا دیکھ لیں، اسی دن سے زوال شروع ہو گیا تھا جس دن آپ لوگوں نے مسجد نبوی کی توہین کی تھی۔ مسجد نبوی وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں فرشتوں کو بھی حکم ہے کہ بلند آواز سے درود شریف بھی نہیں پڑھنا، آہستہ آواز میں پڑھنا ہے، بلند آواز سے صلاۃ و سلام بھی نہیں پڑھنا، آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔
بلند آواز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھی نہیں کرنا، آہستہ آواز رکھ کے کرنا، آواز دھیمی رکھنی ہے۔ وہاں جا کے انہوں نے غلیظ نعرے بازی کی، یہ ایسے مردود نسل ہے، پتہ نہیں کون سی نسل خان صاحب نے، خان تو خیر یہ نہیں ہے، عمران نیازی ہے، یہ نیازی صاحب نے پتہ نہیں کون سی نسل پیدا کر دی ہے، بدنام پٹھانوں کو کر رہا ہے لفظ خان لکھ کے، خان لکھنے سے کوئی پٹھان نہیں بن جاتا ہے، وہ رہتا نیازی ہی ہے۔ کبھی کسی دور میں ان کے باپ دادا، وہ تو کسی نہ کسی کا جا کے شجرہ ادھر ہی مل جاتا ہے، پٹھانوں کے ساتھ ہی مل جاتا ہے، ہم چودھری ہیں، ہمارا بھی ان کے ساتھ ہی، ہمارے بھی باپ دادا خان لگاتے تھے ساتھ، ہم کہ جی ہم پٹھان ہیں، نہیں ہم چودھری ہیں، کون سے چودھری ہیں؟ جٹ چودھری ہیں۔ تو باقی جو ہے نا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ملک ہمارا کرائسس سے نکل آیا ہے، اب یہ سی پیک پہ دوبارہ منتخب حکومت آ جائے گی، انشاءاللہ نواز شریف آئے گا۔ ہاں، یہ یوتھیوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ووٹ دینے سے پہلے سوچیں کہ یہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی، طوفان مہنگائی کا آیا تو پی ٹی آئی نے لایا ہے، کے پی کے میں طوفان مہنگائی کا آیا تو پی ٹی آئی نے لایا ہے، باقی صوبوں میں اگر مہنگائی کا طوفان آیا تو وہاں پہ بھی پی ٹی آئی کی حکومتیں تھیں، گلگت بلتستان، کشمیر، کے پی کے، پنجاب، یہ سب جگہوں پہ حکومتیں پی ٹی آئی کی تھیں، انہوں نے اپنا ٹرن اوور پورا کر کے اس کے بعد نگران حکومتیں آئی ہیں، نہ نواز شریف کا کوئی تعلق تھا نہ شہباز شریف کا کوئی تعلق تھا، شہباز شریف صرف وفاق میں بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد کی حد تک، تو یہ خود کہتے بھی تھے کہ 25 کلومیٹر کا وزیر اعظم ہے، تو اب کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس نے 1.5 سال میں مہنگائی کی ہے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کرنے والے تمہارے لیڈر، اور مہنگائی اس نے کر دی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو باقی اس کے ساتھ ہی میں اختتام پذیر کرتا ہوں آپ نے آج کے، ہاں آج جو سپریم کورٹ میں کیس تھا کہ پی ٹی آئی کے، شکر الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جی کہ ان دونوں مردود ججوں کے استعفے صدر صاحب نے منظور کر دیے، لٹکائے نہیں ہیں، اب صدر صاحب کچھ سمجھ گئے ہیں، اب اللہ کا شکر ہے جان چھوٹی۔ تو 3 ابھی استعفے اور آئیں گے، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، 3 استعفے، 2 مردوں کے آئیں گے، 1 عورت کا آئے گا، 3 استعفے نہ آئے تو میں جواب دار ہوں، یہ میں آپ لوگوں کو 3 دن پہلے بتا رہا ہوں، یہ 1 ہفتے کے اندر اندر آ جائیں گے، 1 ہفتہ پہلے بتا رہا ہوں، اور ہو سکتا ہے 4-5 دن بعد باقی چینل بھی بتانا شروع کر دیں۔ تو باقی جو ہے نا، میں اس کے ساتھ ہی اس پہ علاقوں کو اختتام پذیر کرتا ہوں، باقی کل آپ لوگوں سے بات ہوگی، اب انشاءاللہ ڈیلی آیا کرے گا میرا، اور میں کوشش پوری کرتا رہتا ہوں کہ حق سچ کے ساتھ آپ لوگوں کو جو حقیقت ہوتی ہے وہی بتاؤں۔ تو ہاں، الیکشن کمیشن میں بھلے کے لیے جو کے پی کے میں، اچھا ان جائل ججوں کو، میں تو کہتا ہوں میں ان ججوں کے باپ سے بھی نہیں ڈرتا ہوں جو اس طرح کے فیصلے دیتے ہیں، وہ دیکھیں نوٹس جاری کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، لاہور ہائی کورٹ کے، پشاور ہائی کورٹ کے جج، بھائی ہائی کورٹ جتنی پاور الیکشن کمیشن کے بھی ہے، چیف الیکشن کمیشن کی پاور ہائی کورٹ کے جج جتنی ہے، تو اس کو تم لوگ کس قانون کے تحت نوٹس دے رہے ہو؟ سپریم کورٹ دے سکتی ہے، ہائی کورٹ کے کسی جج کے باپ میں بھی ہمت نہیں ہے کہ اس کو نوٹس دے دے، اور وہ بھی ایسی اللہ میاں کی گائے ہے نا کہ وہ ان کے پیچھے بھاگا بھاگا ہوا جاتا ہے، ان کی بات تسلیم کر لیتا ہے، مت تسلیم کرے، یہ بکے ہوئے جج ہیں، 2-2 کروڑ روپیہ لے کے انہوں نے بلہ واپس کیا ہے، بلے کا نشان واپس کیا ہے، میرے پاس پورے ثبوت ہیں، کسی ایجنسی کو چاہیے تو وہ میرے ساتھ رابطہ کرے، میں ثبوت دینے کو تیار ہوں، ان کی گفتگو ریکارڈ ہوئی پڑی ہے میرے پاس۔ ہاں، اب آپ آ جائیں جناب کہ آج کیا ہوا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو یہ غلیظ گندی گالیاں دیتے ہیں، خود غلیظ لوگ ہیں، درنوں کی پیداوار ہیں، جن کی نہ ماں کا پتہ نہ باپ کا پتہ، وہ اٹھ کے قاضی فائز عیسیٰ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، جن کا باپ قائد اعظم کے ساتھ پاکستان بنانے میں شامل تھا، یہ وہ جج ہے، وہ چیف جسٹس ہے، اور اس کے بعد جس نے بننا تھا وہ پی ٹی آئی کا جج تھا اعجاز الحسن، اللہ کا شکر ہے اس مردود سے جان چھٹی، وہ بکاؤ جج تھا، رشوت خور جج تھا، جان چھوٹی۔ اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب آئیں گے، اللہ ان کو سلامت رکھے، سید بادشاہ ہیں،
اور انشاءاللہ وہ انصاف کا بول بالا کریں گے۔ سپریم کورٹ میں بھی انشاءاللہ صفائی ہونے والی، بس 3 رہ گئے ہیں کرپٹ جج، وہ بھی آنے عنقریب، ان کے بھی استعفے ایک ہفتے کے اندر اندر آ جائیں گے۔ اس میں 2 لیڈیز کے، ایک لیڈیز ہے اور 2 مردوں کے استعفے ہوں گے، ٹوٹل 3 استعفے مزید آئیں گے۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ سے صفائی، پھر نیچے ہائی کورٹ کی طرف آ جائیں گے، پھر چاروں صوبوں کی اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے میں سے جو غلیظ جج ہیں، رشوت خور جج ہیں، پھر ان کا نمبر آئے گا انشاءاللہ۔ اب یہ لوگ اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عنقریب دیکھے گی عوام کے، ان کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ذلیل و خوار کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کو ذلیل و خوار کرے گا۔ انہوں نے انصاف کو بیچا، ملک کو تباہ کیا، معیشت کو تباہ کیا، عوام کو تنگ کیا، عوام کو خودکشیاں کرنے پہ مجبور کیا۔ جو لوگ سکون سے 3 ٹائم روٹی کھاتے تھے وہ اب 1 ٹائم پہ آگے ہوئے ہیں۔ سفید پوش طبقہ مہنگائی کے ہاتھوں پس کے قرضوں تلے دب گیا ہے۔ اچھے اچھے گھروں کی میں آپ لوگوں کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ بچیاں حالات سے مجبور ہو کے غلط لائن پہ لگ گئی ہیں۔ اللہ ان سب کو واپس اپنے دین کی طرف لائے، شرم و حیا والی زندگی دے۔ میں تو دعائی کر سکتا ہوں، اور کیا کر سکتا ہوں؟ میرے پاس تو بس اللہ سے ہی فریاد کرنے کا اختیار ہے، وہ میں کرتا رہتا ہوں، کیونکہ وہ بھی میری بیٹیاں ہیں، آپ کی بیٹیاں، ہم سب کی بیٹیاں ہیں، جو حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کے غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہوئی ہیں۔ تو باقی دیکھیں، جہاں تک سوال ہے کہ پاک فوج کا ساتھ دیں، اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اپنے چیف جسٹس کا ساتھ دیں۔ اچھا، میں نے 3 ماہ پہلے کیا کہا تھا کہ امریکہ نے $1 ارب جاری کیا ہے وکیلوں کو خریدنے کے لیے۔ یہ جتنے بھی وکیل آپ دیکھ لیں چیف جسٹس کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں، یا ملک کے خلاف، فوج کے خلاف، آرمی چیف کے خلاف بھونک رہے ہوتے ہیں نا، یہ سب کے سب وہ بکے ہوئے وکیل ہیں، بکے ہوئے جج ہیں، جو کہ ڈالر لے کے اپنا ایمان بیچ کے اپنے دین کا سودا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان پہ نہ توجہ دیا کریں۔ اپنے آرمی چیف کا ساتھ دیں، اپنی ایجنسیوں کا ساتھ دیں، اور اپنے جہاں کہیں بھی 9 مئی کے واقعات میں ملوث لوگوں کو دیکھیں، ان کا قریبی تھانے میں خفیہ طور پہ ایک اپلیکیشن دے دیں، ان کا ایڈریس دے دیں، وہ پولیس والے خود ہی اٹھا کے ان کو لے جائیں گے۔ لیکن نہ، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ جو واقعی ملوث ہیں، چاہے کوئی بھی قریبی رشتہ دار ہے نا، ملک سے آگے کوئی نہیں ہے۔ اگر ایک بھائی صحیح ہے، دوسرا بھائی غلط ہے نا، تو جو صحیح بھائی ہے نا، اس کا فرض بنتا ہے کہ غلط کو قانون کے حوالے کرے، آگے قانون جانے اور وہ جانے۔ تو اس کے بعد سچا اور کھرا پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں، اور اس کے ساتھ ہی میں کل تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اور آخر میں دعا کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے، نیک ارادہ ہے، اس کو دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے آمین آمین بولتے جائیں۔ پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ اور یا اللہ، جو بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تو ان سب کو ان سب عالمی طاقتوں کو تباہ و برباد فرما۔ سب سے بڑی عالمی طاقت یا اللہ عبادہ اللہ شریک تو ہے، تیرے سے بڑھ کے کوئی عالمی طاقت نہیں ہے۔ یا اللہ، ان سب کو تباہ و برباد فرما جو ملک پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں۔ یا اللہ، جتنے بھی کرپٹ جج ہیں، وکیل ہیں، افسران ہیں، بیوروکریٹس ہیں، کوئی بھی ہے، یا اللہ اس سب کو ہدایت نصیب فرما۔ اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو تباہ و برباد فرما، ان کی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے، کیونکہ انہوں نے بہت تڑپایا ہے اس ملک کے عوام کو۔ اور یا اللہ، ان کو نشان عبرت بنا دے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔
ہاں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو سب سے پہلے ہدایت نصیب فرما دے، اگر کسی کو ہدایت مل جاتی ہے تو اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے۔ اور یا اللہ جو بھی سی پیک کے راستے میں رکاوٹیں ہیں ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے دور فرما، سی پیک کو دوبارہ جاری و ساری فرما۔ جو خان صاحب نے 4 سال تک سی پیک 2024 میں کمپلیٹ ہو جانا تھا، 4 سال تک روکے رکھا ہے، یا اللہ اس میں مہنگائی کی وجہ سے بے حساب اخراجات بڑھ گئے ہیں، چائنا بھی اب آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یا اللہ تو غیب سے مدد فرما اور چائنا کو دوبارہ سے توفیق عطا فرما کہ ملک کے لیے وہ کام کر سکے، اور سی پیک لانے میں غیب سے مدد فرما، سی پیک کمپلیٹ کرنے میں غیب سے مدد فرما اور آسانیاں پیدا فرما۔ اور یا اللہ جو روس 40,000 کارخانہ سی پیک کے تحت پاکستان لانا چاہتا ہے، اس میں تو غیب سے روس کی مدد فرما۔ روس کا سمندر سارا سال برف میں ڈھکا رہتا ہے، اس کو سمندر چاہیے، گوادر کا سمندر اس کو چاہیے، اس کے لیے وہ یہاں پہ اپنی فیکٹریاں کارخانے لانا چاہتا ہے۔ یا اللہ تو غیب سے مدد فرما تاکہ یہاں سے بے روزگاری دور ہو سکے۔ اور یا اللہ چائنا 24,000 فیکٹری کارخانہ پاکستان لانا چاہتا ہے، اس میں تو چائنا کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا باری تعالیٰ بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی تمام جسمانی اور روحانی بیماریوں کو دور فرما، نظر بد کو دور فرما، برے اثرات کو دور فرما۔ اور یا اللہ ہمارے آرمی چیف حافظ سید عاصم منیر صاحب کو لمبی صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اسی طرح ISI کے سربراہ جنرل ندیم صاحب کو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ FIA کے جوان ہیں جتنے بھی، ان کو بھی ان کے انچارج سمیت لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما۔ اور اسی طرح اینٹی کرپشن میں، اینٹی نارکوٹکس میں، اور جتنی بھی ایجنسیوں کے لوگ ہیں، FBA کے لوگ ہیں، یا اللہ ان سب خفیہ ایجنسیوں کے لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کو اور ان کی فیملیوں کی حفاظت فرما۔ اور یا اللہ دشمنوں کا نیٹ ورک توڑنے میں ان تمام ایجنسیوں کی تو غیب سے مدد فرما، اور جو دشمنوں کا نیٹ ورک ان 4 سالوں میں عمرانی دور میں بلوچستان میں قائم ہوا ہے، یا اللہ اس کو توڑنے میں ہماری افواج کی غیب سے مدد فرما، ہماری ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما۔ اور یا اللہ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر کی اور آرمی چیف کی اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اور ان کے ججوں کو، اور جتنے بھی ایماندار جج ہیں، وکیل ہیں، ان سب کو یا اللہ صحت والی ایمان والی لمبی زندگیاں عطا فرما، ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما، گھروں میں خوشحالی عطا فرما۔ اور یا اللہ ان کو اس ملک کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جتنے بھی لوگ یا باری تعالیٰ بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ جتنے بھی لوگ بے اولاد ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کو اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان کی اولاد کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ان کو ہمیشہ کے لیے اپنے ماں باپ کا وفادار بنا دے۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا اللہ جو بھی بچیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی ہیں، کسی بھی مذہب سے ہیں، تو بچیاں ہی ہیں، بیٹیاں ہی ہیں، بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں، یا اللہ ان سب کا اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں غیب سے مدد فرما، آسانی پیدا فرما۔ اور یا باری تعالیٰ ان سب کا رشتہ کروانے میں، شادی کروانے میں، جہیز بنانے میں غیب سے مدد فرما، اور ان کی آنے والی زندگی میں خوشیاں عطا فرما۔ اور یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما اس ملک کے اوپر، اور ملک کی قیادت جو آنے والی ہے، نیک قیادت کو ہی منتخب کرنے میں ہمیں شعور عطا فرما۔ اور یا باری تعالیٰ خصوصی کرم فرما، خصوصی رحم فرما، اور جو لوگ نقلی چہرے لگا کے سیاست میں گھس جاتے ہیں، بعد میں ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں، یا اللہ ان کو تو دنیا میں بھی سزا دے اور آخرت میں بھی سزا دے، اور سب سے پہلے ان کو بھی
توبہ کی توفیق عطا فرما، اور اگر وہ سدھر جائیں تو پھر ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے، ورنہ ان کو ہر حال میں غیب سے مدد کر کے شکست عطا فرما، ملک کی حفاظت فرما، ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما، اور ملک کو یا برطلا قرضوں سے IMF کے چنگل سے نکلنے میں ہماری غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ ہمارا اسٹیٹ بینک ہمارے پاس نہیں ہے، یہ خان صاحب نے مہربانی کی تھی، IMF کو بھیج دیا ہوا ہے، ہمیں IMF سے اسٹیٹ بینک واپس لینے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ، شب بخیر۔